اور دیکھیے، سب سے بڑا سوال جو اس وقت شاید ہر کسی کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے: کیا مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، ایک تباہ کن جنگ کے بالکل قریب آ پہنچا ہے؟ ٹینشن تو اپنے عروج پر ہے، اور چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی ٹینشن کے بیچ ایران کا ایک بالکل صاف اور دو ٹوک جواب سامنے آ گیا ہے۔ ان کے فوجی ترجمان نے جو کہا ہے نا، وہ صرف ایک دھمکی نہیں ہے، نہیں، یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ اب شاید بات چیت کی گنجائش ختم ہو رہی ہے، اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں لگتا۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں ذرا دیکھتے ہیں ان واقعات کو جنہوں نے آگ پر تیل کا کام کیا اور پورے خطے کو آگ کہہ لیں ہائی الرٹ پر ڈال دیا۔ اور پھر بس چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں، ایک کے بعد ایک خبر۔ پہلے حزیرہ میں اسرائیلی پاور پلانٹ پر حملہ، پھر اردن اور بحرین میں امریکی اڈے نشانے پر، اس کے بعد کویت ایئرپورٹ پر میزائل گرے۔ مطلب ایک سلسلہ تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جواب میں امریکہ نے بھی فوراً 1000 پیراٹروپرز بھیج دیے، اور اسرائیل نے انہوں نے تہران کے اندر ٹارگٹ سیٹ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس ساری لڑائی میں، اس جنگ کے جنون میں، سب سے بھاری قیمت، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، عام لوگ چکا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ تہران میں ایک 10 سال کی بچی، اس کی جان چلی گئی، اور لبنان پر حملوں میں 22 لوگ شہید اور 153 زخمی ہوئے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے گھروں کی، بکھرے ہوئے خاندانوں کی کہانیاں ہیں۔ لیکن دیکھیں، جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں ہو رہی، پردے کے پیچھے ایک اور ہی کشمکش چل رہی ہے، لفظوں کی، مطالبات کی، ایک بڑی پیچیدہ جنگ۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہاں اس ڈیڈ لاک کی، اس تعطل کی پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دونوں سائیڈیں کتنی دور کھڑی ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک طرف امریکہ ہے، جس کا پورا زور نیوکلیئر پروگرام رکوانے اور آبنائے ہرمز پر ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ ریلیف دیں گے۔ دوسری طرف ہے ایران، جو کہتا ہے نہیں، پہلے ہماری خود مختاری، ہمارے نقصانات کا ازالہ اور آئندہ حملہ نہ کرنے کی ایسی گارنٹی دو جو ٹھوس ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان فی الحال تو کوئی کامن گراؤنڈ، کوئی درمیانی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہے جو اس آگ کو بجھا سکے؟ ایسے نازک حالات میں پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ثالثی کروائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی اور قطری لیڈرز سے بات کی ہے اور زور دیا ہے کہ اس ٹینشن کو کم کیا جائے۔ لیکن ایک اور بڑا سوال ابھی بھی باقی ہے۔ چلو مان لیا بات چیت ہوتی ہے، تو ہوگی کہاں؟ روئٹرز کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 2 نام سامنے آئے ہیں جن پر امریکہ کو بھی اعتراض نہیں ہے، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی۔ اس سے ان دونوں ملکوں کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ مگر ایران نے سرکاری طور پر ایسی کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ صاف ان کا کہنا ہے کہ امریکن ڈپلومیسی کے ساتھ ان کا تجربہ ہمیشہ سے ایک تباہ کن تجربہ رہا ہے، اور ماضی کی وجہ سے ان کے اندر ایک گہرا عدم اعتماد ہے۔ تو ایک طرف سے بات چیت کی پیشکش اور دوسری طرف سے شدید شک، اور یہی وہ ڈیڈ لاک ہے جس نے پورے خطے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی یہ آگ صرف وہیں تک نہیں لینے والی، اس کی تپش، اس کی گرمی پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ اس کے اثرات گلوبل اکانومی سے لے کر انٹرنیشنل پالیٹکس تک ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلا اور فوری اثر کہاں پڑا ہے؟ آئل مارکیٹ پر۔ لنڈن برنٹ کروڈ آئل کی قیمت لگ بھگ $100 فی بیرل تک جا پہنچی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول پمپس پر اور ہم سب کے گھروں کے بجٹ پر اس کا سیدھا اثر پڑے گا۔ بالکل اسی طرح امریکی خام تیل کی قیمت بھی $88 سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ بات بالکل صاف ہے، جب ایک خطے میں عدم استحکام آتا ہے نا، تو اس کی مالی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑتی ہے۔ اور اس بحران کے جھٹکے اب پوری دنیا میں محسوس ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے کیا کیا؟ انہوں نے ایرانی ویزا ہولڈرز کے لیے سفری پابندیاں لگا دی۔ انڈیا میں یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے، وہاں اپوزیشن مودی سرکار پر سست روی کا الزام لگا رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی وہاں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک طور پر کافی ایکٹیو کردار ادا کیا ہے۔ تو جہاں دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہیں، وہیں پاکستان کے اندر اپنے مسائل بھی ہیں، اپنی روٹین بھی ہے۔ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس عالمی بحران کے سائے میں ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ آخر زندگی تو نہیں رکتی نا۔ ملک میں فوڈ سیکیورٹی یعنی غذائی تحفظ ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے، اور اسی حوالے سے فورسز نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ گندم سے بھرے
15 ट्रेलर्स, जी हाँ, 15 ट्रेलर्स को पंजाब स्मगल करते हुए पकड़ा गया। ये वाकई एक बड़ी कार्रवाई थी। माशी चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ जिंदगी के मामूलात और रूहानी सफ़र भी तो चलते रहते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक अहम खबर है, वजारत मजहबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहली परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। और इन सब चीज़ों के ऊपर मौसम भी एक अलग चैलेंज बना हुआ है। मगरिबी हवाओं का एक काफ़ी ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका है। इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा है। और आखिर में चलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उस तस्वीर को देखते हैं जहाँ सब कुछ एक साथ चलता है, दुख भी, सुख भी, जुर्म की संगीनी भी और खेल का जोशो खरोश भी। यही तो ज़िंदगी की पेचीदगी है ना। टांग से एक बहुत ही अफसोसनाक, एक दिल खराश खबर आई है। वहाँ अगवा किए गए पुलिस एहलकार रेहान बलोच को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि मुआशरे में कितने संगीन मसाइल मौजूद हैं। लेकिन इसी गम के साए में जश्न भी है, जिंदगी चलती रहती है। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें एडिशन का मेला लाहौर में शुरू हो चुका है। ये लाखों लोगों के लिए खुशी और तफरीह का सामान है। इवेंट तो शुरू हो गया। पहला मैच था दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान। एक तरफ तो बाबर आजम क्राउड्स ना होने पर थोड़ा अफसुर्दा दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ डेविड वॉर्नर ने अपने मज़ाहिया कमेंट से माहौल को हल्का फुल्का कर दिया। और ये जो उम्मीद और खुशी की तलाश है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। दुनिया के दूसरे कोने में, इंडोनेशिया में, लोग आसमान को रंगों से भरकर यही पैगाम दे रहे हैं। वहाँ जो हॉट एयर बैलून फेस्टिवल होता है, वो इस बात की अलामत है कि इंसान हर हाल में खूबसूरती और उम्मीद ढूंढ ही लेता है। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक तरफ आलमी तनाज़ात की आग हो और दूसरी तरफ मुल्क के अपने मसाइल और चैलेंजेस हों, तो इन सब के बीच हम सब अपनी खुशी, अपनी उम्मीद और अपनी ज़िंदगी के रंगों की परवाज़ कैसे ढूंढते हैं।